بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کتاب کا نام ہے دین عرفہ، جس کے مصنف ہے سرکار السید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری دامہ اللہ تعالی۔ پیج نمبر ہے 182۔ عبارت توقیع۔ شہنشاہ معظم عجل اللہ فرج الشریف فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں نصیحت فرماتے ہیں، دلی خیر خواہی فرماتے ہیں، تمہارے اور ہمارے لیے اللہ گواہ ہے۔ اگر ہمارے دل میں آپ لوگوں کی خیر و اصلاح کی محبت نہ ہوتی اور ہمارے دل میں تمہارے لیے رحمت و ترجم کا جذبہ موجود نہ ہوتا، یا شفقت پدری و مادری جیسی شفقت آپ کے لیے ہمارے دل میں موجزن نہ ہوتی، تو ہم تمہیں کبھی نصیحت نہ فرماتے۔ شرعی نکات۔ دوستوں، اس جملے میں شہنشاہ زمانہ جل اللہ فرج شریف قسم کھا رہے ہیں کہ اللہ گواہ ہے، ہمارے دل میں آپ کی خیر خواہی کا جذبہ موجود ہے اور ہم تم پر ماں باپ سے زیادہ مہربان ہیں۔ اللہ عز و جل گواہ ہے، ہماری رحمت تمہارے لیے مخصوص ہے، ہمارے دل میں تمہارے لیے شفقت ازلی کا سمندر موجزن ہے۔ جناب طارق بن شہاب بن شہنشاہ معظم امیر کائنات علیہ السلام جناب طارق بن شہاب سے شہنشاہ معظم امیر کائنات علیہ السلام نے امام کی شان و صفات بیان فرماتے ہوئے فرمایا امام کیا ہوتا ہے؟ وہ انتہائی مہربان باپ ہوتا ہے، بہت زیادہ شفقت فرمانے والا والد ہوتا ہے۔ والد اپنی اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا، اس کی مثالیں ہمارے معاشرے میں گرد و پیش میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ مثلا ہزاروں لوگ دوسرے ممالک میں کام کرنے چلے جاتے ہیں، عرب کی انتہائی شدید گرمی میں 8 گھنٹے 12 گھنٹے مسلسل کام کرتے ہیں، اور وہاں کھانے کے پیسے بچانے کے لیے وہاں پیاز سے روٹی کھا کر 5 سال 10 سال لگاتے ہیں تاکہ اولاد کے لیے دولت جمع کر سکیں۔ ان کی اولاد یہاں عیاشیوں پہ دولت اڑا رہی ہوتی ہے اور وہ وہاں اپنا پیٹ کاٹ کر پیسے بھیج رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ مہربان تھے، وہ تھانے دار تھے، جن کا نام تھا سردار حسین بخش خان مگسی، جو انتہائی نیک انسان تھے۔ وہ سناتے تھے کہ وہ مشرقی پنجاب میں تعینات تھے۔ اس دور میں ایک سکھ نے اپنے چچا زاد بھائی کو بما اس کی ساری اولاد کے قتل کر دیا تھا، اور خود تھانے میں آ کر اقبال جرم بھی کر لیا تھا۔ اس پہ کیس چلا، تعزیرات ہند دفعہ 302 میں اسے پھانسی کی سزا دے دی گئی، تو وہ عدالت سے نعرے لگاتا ہوا باہر نکلا۔ اس وقت کے لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تم پھانسی چڑھنے جا رہے ہو، پھر بھی خوشی سے نعرے لگا رہے ہو؟ اس نے بتایا کہ اس کے بھائی کو انگریز حکومت نے کسی کارنامے کی وجہ سے ایک بہت بڑی جاگیر دی تھی۔ میں اس کی نسل ختم کر کے اپنی اولاد کو ہزاروں ایکڑ زمین دے کر مر رہا ہوں، مجھے اس سے بڑی اور کیا خوشی ہو سکتی ہے؟ اس طرح وہ سکھ نعرے لگاتا ہوا پھانسی پہ لٹک گیا۔ اب آپ سوچیں کہ جو والدین سے زیادہ مہربان ذات ہے، وہ ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کر رہے، اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ دوستوں، یہ بات یاد رہے کہ والدین کی اولاد کے ساتھ بہت سی توقعات وابستہ ہوتی ہیں۔ اس طرح شہنشاہ زمانہ عجل اللہ فرج الشریف اپنے اجداد طاہرین علیہ السلام کے عزاداروں ماتمداروں سے بہت سی توقعات رکھتے ہیں، مگر جب ہم ان کی توقعات پر پورے نہیں اترتے تو انہیں نصیب دشمنہ اذیت ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے شفیق و مہربان آقا عجل اللہ فرج الشریف کو ہمارے اعمال و نافرمانیوں سے اذیت نہ پہنچے۔ عبارت توقیع۔ فرمایا ہمیں تو آپ سے مخاطب ہونے کے لیے وقت ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم اپنے رنج و محن میں مشغول و مصروف ہیں۔ شرعی نکات۔ دوستوں، جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ان ذوات متعالیات علیہ السلام کو اپنی ذات کا غم و حزن طاری نہیں ہوتا، انہیں غم ہوتا ہے تو مومنین کا ہوتا ہے۔ جیسا کہ حدیث رمیلہ میں فرمایا گیا تھا کہ کسی مومن کو کوئی غم لاحق نہیں ہوتا مگر وہ نصیب دشمنہ ہمیں لاحق ہوتا ہے۔ اس طرح کہ پاک خاندان علیہ السلام سوگوار ہے تو مظلومین کربلا علیہ السلام کے غم میں سوگوار ہے، کیونکہ ان کے پاک گھر میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے، مظلومین کا انتقام تشنہ پڑا ہوا ہے، گویا
بے گور و کفن لاشہائے عطر بھی شہنشاہ زمانہ جل اللہ فرج شریف کے سامنے رکھی ہوئی ہے، اور یہی کیفیت ہر زمانے کے امام عالی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی۔ جیسا کہ ہم شہنشاہ معظم امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے اشعار میں دیکھتے ہیں، آپ نے فرمایا تھا، ہم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام صاحبان رنج و محن و غم ہیں، ہم نے زندگی میں دکھ درد گھونٹ گھونٹ پیے ہیں اور ضبط و صبر کا مظاہرہ فرمایا ہے۔ ہمارے مصائب اور آزمائش بہت پرانی ہیں، کیونکہ ہمارے اول فرد سے لے کر آخری فرد تک سارے مصائب اور آزمائشوں میں مبتلا رہے ہیں۔ اپنی عیدوں پہ ساری دنیا والے مسرور ہوتے ہیں اور ہماری عید ماتم کے سوا کچھ بھی نہیں۔ لوگ امن و آشتی کے ساتھ ہمیشہ مسرور ہیں اور ہم جائے امن سے دور ہیں، طویل عرصے سے ہمیشہ خائف ہی رہے ہیں۔ وہ ہم ہیں کہ جنہیں شرف عظیم سے مخصوص فرمایا گیا ہے، اور مخلوق میں ہمارے آفاق و مصائب طویل ہیں۔ جن لوگوں نے ہمارے بارے میں جحود و انکار کیا ہے اور ہمارے حقوق کو غصب کیا ہے، ان کے اور ہمارے مابین ایک فیصلہ ضرور ہوگا۔ دوستوں، اولین دور میں شہنشاہ زمانہ جل اللہ فرج شریف کی یہی کیفیت تھی کہ جس کا ذکر شہنشاہ معظم امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، کیونکہ ایک طرف بابا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کا صدمہ تھا، دوسری طرف مستورات توحید و رسالت صلوات اللہ علیہ کا احساس تھا، اور دشمن تھا تو وہ در پہ آزار تھا۔ حکومت وقت انہیں مسلسل تلاش کر رہی تھی، اور جہاں سے کوئی اطلاع آتی تھی وہاں چھاپے پڑ رہے تھے۔ انہی وجوہات کی بنا پر آپ نے سامرت ترک کیا اور حلہ مقدس میں تشریف لائے۔ ایک مومن متقی جناب زوار کریم بخش نور اللہ مرکدہ کا واقعہ ہے کہ وہ نماز شب میں شہنشاہ زمانہ جل اللہ فرج شریف کو دعا بھی کر رہے تھے اور اس دور کی پریشانیوں کا ذکر بھی کر رہے تھے کہ ظاہراً 5 سال کا سن مبارک تھا، یتیمی کا بوجھ سر پہ تھا، اور مستورات توحید و رسالت صلوات اللہ علیہ کو لے کر کبھی کسی گھر میں پناہ گزین ہوتے تو کبھی کسی گھر میں۔ اس طرح وہ رو رو کر دعا فرما رہے تھے کہ اب تو ان کی ابدی مسرتوں کا قیام ہو جائے۔ اس وقت شہنشاہ زمانہ جل اللہ فرج شریف ظاہر ہوئے اور ان پر شفقت فرمائی۔ اس کے بعد فرمایا، گو میں رہا رہیں ستم ہائے روزگار، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا۔ یعنی ان مصروفیات میں بھی وہ ایک شفیق والد کی طرح اپنے چاہنے والوں پر رحمتیں برسا رہے ہیں۔ دوستوں، انہی حالات کی طرف شہنشاہ زمانہ جل اللہ فرج شریف اشارہ فرماتے ہیں کہ ہم اس درجہ مصروف تھے کہ ہمیں تو تمہیں مخاطب کرنے کا وقت ہی نہیں تھا، لیکن ہمیں تمہارے ساتھ جو محبت ہے اسی نے مجبور کیا ہے، اور ہم ان تمام مصروفیات کے باوجود تم سے مخاطب ہیں، ورنہ ایسے حالات میں تو کسی کو اپنا بھی ہوش نہیں رہتا۔ دوستوں، یہ کرم و شفقت کی انتہا ہے کہ شہنشاہ زمانہ جل اللہ فرج شریف ان حالات میں اپنے چاہنے والوں اور اپنے اجداد طاہرین علیہ السلام سے محبت کرنے والوں سے ایک لمحے غافل نہیں ہیں، اور ان پر رحمت و کرم کے سائبان بنے ہوئے ہیں، اور ان حالات میں بھی وہ عالمین پر نعمات الہیہ کا ابر گوہر بار بن کر شب و روز نعمات نچھاور فرما رہے ہیں، اور انہیں اپنی ذات سے زیادہ انسانیت کی فکر تھی، اپنے چاہنے والوں کی فکر تھی، لیکن ہم چین و سکون سے رہنے کے باوجود ان کے مصائب کو نہیں دیکھتے، ان سے غافل رہتے ہیں۔ ہمیں اپنے من کی عدالت میں بیٹھ کر انصاف کرنا چاہیے کہ کیا ایسے محسن اعظم جل اللہ فرج شریف سے غافل ہونا جائز ہے؟ عبارت توقیع، شہنشاہ معظم جل اللہ فرج شریف فرماتے ہیں کہ اگر ہمیں آپ لوگوں سے خصوصی محبت نہ ہوتی تو ہم آپ کو مخاطب ہی نہیں فرماتے، کیونکہ ہم تو اس وقت بہت زیادہ مصروف ہیں اور رنج و محن میں مبتلا ہیں، اور حاکم وقت جو ظالم ہے، سرکش ہے، بد مزاج ہے، بری عادتوں میں مبتلا ہے، گمراہ ہے، اور گمراہی کے پیروی کرنے والا ہے، اور اپنی ناجائز رائے پہ بضد ہے، اور اللہ جل جلالہ نے جنہیں واجب الاطاعت قرار دیا ہے ان کے حق کے عظیم سے جحود و انکار کرنے والا ہے، ظالم و غاصب ہے۔ شرعی نکات، اس جملے میں غیبت صغریٰ کے دور کی پریشانیوں کا ذکر فرمایا ہے اور ایک مخصوص دشمن ملعون کا ذکر بھی کیا ہے۔ بعض لوگوں کو دشمن کے بارے میں اشتباہ ہوا ہے اور انہوں نے
اس سے مراد نعوذ باللہ جناب جعفر طواب سلام اللہ علیہ کو لیا ہے، جو درست نہیں ہے، کیونکہ جناب جعفر طواب سلام اللہ علیہ کی ساری کاروائیاں 266 ہجری تک ختم ہو گئی تھیں۔ اس کے بعد ان کی اسرت کا دور آیا۔ وہ کثیر العیال شخصیت تھے، مومنین کی طرف سے ان کی امداد بند ہو چکی تھی، اور حکومت وقت بھی ان سے جو مفادات لینا چاہتی تھی وہ اس سے نا امید ہو کر ان کے وظائف بند کر چکی تھی۔ اور اس دور میں شہنشاہ زمانہ جل اللہ فرج شریف کی جدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا ان کے بچوں کی کفالت فرما رہی تھی، اور ان کے سب سے بڑے فرزند تو شہنشاہ زمانہ جل اللہ فرج شریف کی خدمت میں پہنچ چکے تھے، اور جناب جعفر طواب سلام اللہ علیہ 271 تک اسی حال میں رہے، اور انہوں نے انتہائی قسم پرسی کے عالم میں دار فانی سے رحلت فرمائی تھی، اور یہ توقیع مبارک جب صادر ہوئی تو ان کی رحلت بھی ہو چکی تھی۔ اس دور میں اگر کوئی ان صفات رزیلہ کا حامل تھا تو وہ حاکم وقت تھا، یا پھر شلمغانی ملعون تھا، اور جو حالات ہمیں شلمغانی کے ملے ہیں تو یہ سارے صفات اس میں بھی پائے جاتے ہیں اور حاکم وقت میں بھی پائے جاتے ہیں۔ مثلا ظالم دونوں تھے، امامت کے بارے میں دونوں تنازع کر رہے تھے، دونوں لواطت کے عادی، ابنا کے مریض اور عطل تھے، دونوں گمراہ تھے اور سرکشی کے اتباع میں مصروف تھے، دونوں غاصب تھے۔ ایک شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج شریف کی ظاہری جائیداد و منصب کا غاصب تھا تو دوسرا مال امام کا غاصب تھا۔ دونوں امام واجب الاطاعت کے مقابلے میں جمے ہوئے تھے۔ شلمغانی شیعوں کے عقائد پر ڈاکہ ڈال رہا تھا تو دوسرا شیعوں کی جان کا دشمن تھا، یعنی دونوں شیعوں کی ہلاکت کے در پہ تھے۔ اگر ہم بغور جائزہ لیں تو یہ جو صفات بیان ہوئی ہیں ان میں سے کئی صفات ایسی ہیں جو کسی امام زادے میں نہیں ہو سکتی، اور جناب جعفر طواب سلام اللہ علیہ امام زادے تھے، اس لیے بھی ان جملہ صفات کا اشارہ ان کی طرف نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنے چچا کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کرنا شہنشاہ زمانہ جل اللہ فرج شریف کے شایان شان بھی نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اپنے چچا کے بارے میں وہی کچھ فرمایا ہے جو ان کی ایک اور توقیع میں ہے جس کا ذکر ہم بعد میں کریں گے۔ عبارت توقیع: شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج شریف فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے ملکہ عالمین صلوات اللہ علیہ کے ایک اسوہ حسنہ موجود ہے جو ہمارے لیے مشعل حیات ہے۔ شرعی نکات: دوستوں، پوری کائنات کے لیے سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسوہ حسنہ جو پوری انسانیت کے لیے آئیڈیل لائف سٹائل ہے، زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ ہے، لیکن معصومین علیہ السلام کے لیے ملکہ عالمین صلوات اللہ علیہ کی حیات طیبہ آئیڈیل طرز حیات ہے۔ پوری کائنات کے لیے سنت رسالت سے اونچا کوئی طرز حیات نہیں ہے، لیکن معصومین علیہ السلام کے لیے ملکہ عالمین صلوات اللہ علیہ کا طرز حیات سنت اعلیٰ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ ظاہریت پر مبنی تھی اور ملکہ عالمین صلوات اللہ علیہ کی سیرت طیبہ باطنیت پر مبنی تھی۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان گھر سے باہر کی دنیا میں کچھ اور انداز سے زندگی گزارتا ہے اور گھر کے اندر اس کی زندگی باہر والی زندگی سے مختلف ہوتی ہے۔ ہر انسان کی پبلک لائف اور ہوتی ہے، انڈیویجول لائف اور ہوتی ہے۔ اس طرح ہر انسان کی اولاد کو بیک وقت دو طرز حیات ملتے ہیں، ایک داخلی اور ایک خارجی، اور ان میں سے جو عوامی طرز حیات ہوتا ہے اس میں تکلف اور تصنع ہوتا ہے، رواداری ہوتی ہے، اور کئی رویے اپنی ذات پر جبراً لپیٹنا پڑتے ہیں، اپنے سٹیٹس اور فکری بلندیوں سے بہت نیچے آ کر بات کرنا پڑتی ہے۔ لیکن داخلی زندگی میں ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ انسان اندرون خانہ کی زندگی بڑی آزادانہ اور صرف اپنے لیے گزارتا ہے، جہاں دوسروں کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ اسی طرح پوری کائنات کے سامنے سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ بہترین نمونہ حیات ہے، لیکن معصومین علیہ السلام کے لیے ملکہ عالمین صلوات اللہ علیہ کی حیات طیبہ بہترین و اعلیٰ ترین نمونہ حیات ہے، جس میں خارجی پہلو نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس میں بے نیازی ہے، ترحم ہے، شفقت علی الخلق ہے، ضبط و صبر ہے، ہجر حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ممتا ہے، غصب حقوق کے باوجود درگزر ہے، مہلت ہے۔ اس سے ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں آئیڈل والد کی زندگی کا عنصر غالب ہے، اور ملکہ عالمین صلوات اللہ علیہ کی حیات طیبہ میں آئیڈل والدہ کی زندگی کا عنصر غالب ہے۔
اس لیے معصومین علیہ السلام نے آئیڈیل والد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بجائے اپنی زندگی کے لیے آئیڈیل والدہ صلوات اللہ علیہ کی زندگی کو اپنے رویوں پر اپلائی کیا ہے۔ غالباً یہ 1995 کی بات ہے کہ یورپ میں بائبل سوسائٹی والوں سے بائبل پر کمپیوٹر ریسرچ کی کہ اللہ میں عورت کی صفات زیادہ پائی جاتی ہیں یا مرد کی۔ کمپیوٹر نے یہ فیصلہ دیا کہ اللہ میں عورت کی صفات زیادہ پائی جاتی ہیں، یعنی آئیڈیل ماں کی صفات اس کی ذات میں زیادہ موجود ہیں اور باپ کی صفات و خصوصیات اس سے قدرے کم ہیں۔ یعنی یورپ والے مانتے ہیں کہ الہی طرز حیات آئیڈیل ماں کا ہے، اور ملکہ عالمین صلوات اللہ علیہ کا طرز حیات تو ایک ایسی ماں کا ہے کہ خود ان کے بابا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انہیں ابیہا صلوات اللہ علیہ کا خطاب عطا فرماتے ہیں کہ یہ تو اپنے بابا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی ماں ہے۔ یہی طرز حیات ائمہ معصومین علیہ السلام کے لیے آئیڈیل طرز حیات اور اسوہ حسنہ ہے کہ دشمنوں کی ہزاروں دشمنیوں کے باوجود ان پر ابر رحمت بنے ہوئے تھے۔ خالق ہمیں ان سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عبارت توقیع۔ شہنشاہ معظم اجل اللہ فرج شریف فرماتے ہیں کہ عنقریب آپ دیکھیں گے کہ اس جاہل حاکم کو اس کے اعمال کی چادر پہنا دی جائے گی، اور کافر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ عقبہ کا عالی شان گھر کس کی ملکیت ہے۔ شرعی نکات۔ 255 ہجری سے لے کر 279 تک کا جو زمانہ ہے اس میں معتمد باللہ عباسی حاکم رہا، اور اس نے شہنشاہ زمانہ جل اللہ فرج شریف کو تلاش کرنے کا کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا۔ اس دور میں شہنشاہ زمانہ جل اللہ فرج شریف کو سامرا سے ہلہ کی طرف ہجرت فرمانا پڑی، اور اس کے آخری زمانے میں شیعوں میں اختلافات پیدا ہوئے جو اولین برسوں سے جناب جعفر طواب سلام اللہ علیہ کی وجہ سے پیدا ہوئے، لیکن اسے انہوں نے خود ہی رفع کر دیا، اور جناب جعفر طواب سلام اللہ علیہ 271 ہجری میں فوت ہو گئے۔ ان کے بعد کے جو اختلافات ہیں وہ شیعوں میں کچھ مفاد پرست لوگوں کی وجہ سے ہوئے ہیں، جیسا کہ اس دور میں کئی لوگ ایسے تھے جو خود امامت کے دعوے دار تھے اور اپنی امامت کا پرچار کر رہے تھے، اور دوسری طرف معتمد باللہ شہنشاہ زمانہ جل اللہ فرج شریف تلاش میں مصروف تھا، اور ساتھ ہی یہ پروپیگنڈا بھی کر رہا تھا کہ جناب ابو محمد العسکری علیہ السلام کی کوئی اولاد ہی نہیں ہے، اور ان کی منقولہ و غیر منقولہ جائیداد انہیں لا ولد ثابت کر کے فقہ حنفیہ کے مطابق تقسیم بھی کر دی گئی۔ اس پروپیگنڈے کا بھی اثر بھی شیعوں پر ہوا، اور بہت سے لوگوں نے یہ عقیدہ رکھ لیا کہ شہنشاہ زمانہ جل اللہ فرج شریف نعوذ باللہ موجود ہی نہیں ہے، اور شہنشاہ معظم ابو محمد العسکری علیہ السلام ہی قائم زمانہ ہے، اور آخری دور میں انہوں نے قیام و خروج فرمانا ہے۔ ایک طرف کئی نام نہاد شیعوں نے اپنی امامت کا دعویٰ کیا اور لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا، اور اس سے جو مخلصین تھے ان کے دلوں میں بھی شکوک و شبہات پیدا ہو گئے، اور یہ سلسلہ 278 ہجری تک چلتا رہا۔ اسی سن میں معتمد باللہ کی موت ہو گئی، اور اس کے بعد ابو العباس احمد بن موفق باللہ حاکم ہوا، اور اس نے اپنا لقب معتضد باللہ رکھ لیا۔ یہ 18 سال ایسے تھے جن میں عقیدہ حجت پر قائم شیعوں پر بہت زیادہ ظلم ڈھائے گئے، اور اس دور میں شیعوں پر کئی اقسام کے حملے ہو رہے تھے۔ مثلا نمبر 1، وجود حجت اجل اللہ فرج شریف کی نفی کا پروپیگنڈا کر کے عقائد کو نقصان پہنچایا جا رہا تھا۔ نمبر 2، اپنی امامت کے دعوے دار لوگوں کو گمراہ کر کے اپنی دکانیں چمکا رہے تھے اور سادہ لو شیعوں کو گمراہ کر رہے تھے۔ نمبر 3، جو لوگ عقیدہ حجت علیہ السلام پر قائم تھے ان پر مظالم ہو رہے تھے، اور حکومتی جاسوس گلی گلی ان کی بو سونگتے پھر رہے تھے۔ جو بھی شیعہ ثابت ہو جاتا تھا اس کا گھر جلا دیا جاتا اور اسے شہید کر دیا جاتا تھا۔ مخلصین شیعہ شہنشاہ زمانہ جل اللہ فرج شریف کی تلاش میں سرگرداں تھے کہ ان سے رابطہ کر کے اپنے لیے دستور العمل لیں، مگر ان کے تعاقب میں جاسوس بھی پھر رہے تھے، اس لیے رابطہ نہیں ہو رہا تھا۔ اس دور میں کبھی کبھار کوئی توقیع مبارک صادر ہو جاتی تھی جو شیعوں کو اپنے عقائد میں استحکام فراہم کر رہی تھی، مگر آپ کتب غیبت اٹھا کے دیکھیں کہ غیبت صغریٰ کے دور میں جو تقریباً 70 سال کا عرصہ بنتا ہے اس میں شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج شریف کی بہت کم توقیعات صادر ہوئی ہیں۔ اس توقیع مبارک کے بعد معتمد باللہ عباسی دار البوار کی طرف روانہ ہو گیا، اور اسے اس کے اعمال بد کی چادر مکافات پہنا دی گئی تو شیعوں کو کچھ ریلیف ملا۔ عبارت توقیع۔
شہنشاہ زمانہ جل اللہ فرج شریف فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہمیں اور آپ کو جملہ ہلاکتوں سے محفوظ رکھے، جملہ اذیتوں، آفاق اور گروٹوں سے اپنی رحمت کے طفیل محفوظ رکھے، کیونکہ وہ ان امور کا سرپرست ہے اور وہ ہر اس چیز پر قادر ہے جو وہ چاہتا ہے، اور ہمیں ہمارا اور تمہارا محافظ اور سرپرست رہا ہے، اور ہمیشہ ہمارا اور تمہارا محافظ اور سرپرست رہا ہے۔ شرعی نکات۔ دوستوں، شہنشاہ معظم اجل اللہ فرج شریف نے دشمن کے انجام بد کی خبر کے بعد اپنے چاہنے والوں کو دعا فرمائی ہے، یعنی یہ جملہ دعائیہ ہے، اور آپ ان حالات کا ذکر فرماتے ہیں کہ جو مصائب کے پہاڑ شیعوں پر ٹوٹ رہے تھے، اور اس کے بعد دعا فرماتے ہیں اللہ ہمیں اور تمہیں مہالک سے محفوظ رکھے۔ دوستوں، انسان کے لیے مہالک دو طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، دینی ہلاکت ہوتی ہے، یعنی جس میں وہ معصیتیں ہوتی ہیں کہ جن کے ساتھ توبہ و استغفار کی توفیق سلب ہو جاتی ہے، اور ان سے بعض ایسے گناہ ہوتے ہیں جو اتنے بڑے نہیں ہوتے مگر ان کا اصرار یعنی بار بار کرنا ہلاکت کا موجب بنتا ہے۔ انہیں اخلاقیات میں محالکات کہتے ہیں۔ اس دعا میں شہنشاہ زمانہ جل اللہ فرج شریف نے مومنین اور اپنے شیعوں کو ان محالکات سے حفاظت کی دعا فرمائی ہے۔ دوسری دنیاوی و جسمانی ہلاکت ہوتی ہے۔ اس دنیاوی ہلاکت کی بہت سی اقسامیں ہیں، یعنی قتل، غارت، خودکشی، نا امیدی، معاشی و اقتصادی قتل وغیرہ۔ گویا اس جملے میں شہنشاہ زمانہ جل اللہ فرج شریف نے اپنے شیعوں کو ایسے مہلکات سے محفوظ رہنے کی دعا فرمائی ہے۔ اس طرح کئی نقصان دہ چیزیں بذات خود لذت بخش ہوتی ہیں لیکن ان کا انجام برا ہوتا ہے، اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نقصان دہ بھی ہوتی ہیں اور اذیت بخش بھی ہوتی ہیں۔ انہیں اسوا یعنی درد، رنج، مصیبت، اذیت کہتے ہیں۔ اسوا۔ شہنشاہ زمانہ جل اللہ فرج شریف نے اپنے چاہنے والوں کو ان اسوا سے حفاظت کی دعا فرمائی ہے۔ اس طرح کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو فطری و عرضی و سماوی آفات ناگہانی ہوتی ہیں، جیسا کہ طوفان، زلزلے، بجلی گرنا، فلڈ، ژالہ باری، برف باری، آتش زنی یا وبائی امراض وغیرہ جیسی آفات ناگہانی ہیں، تو ان سے حفاظت کی دعا بھی فرمائی ہے۔ اس طرح کئی طرح کی گروٹیں ہوتی ہیں، یعنی انسان کا معاشرے میں مقام سے گرنا ہے، کسی بلند چیز سے گرنا، معیار ایمان سے گرنا، معیار عمل سے گرنا، کسی دنیاوی یا دینی مرتبے اور منصب سے گرنا، جو انسان کے لیے بہت اذیت بخش ہوتا ہے۔ تو شہنشاہ زمانہ جل اللہ فرج شریف نے اپنے ایسے مومنین جو ان کی طرف رجوع کرتے ہیں انہیں ان گروٹوں سے محفوظ رہنے کی دعا بھی فرمائی ہے، اور فرمایا ہے کہ اللہ جل جلالہ تمہیں ایسی تمام چیزوں سے اپنی رحمت واسعہ کی وجہ سے محفوظ رکھے، کیونکہ ہمارا عملی کوئی استحکام نہیں ہے، اور جو بھی کرم ہونا ہے وہ رحمت واسعہ کے طفیل ہی ہوتا ہے، جبکہ ہماری کمزوریوں کا تقاضا بھی یہی ہے کہ رحم فرمایا جائے۔ فرماتے ہیں کیونکہ اللہ جل جلالہ ان تمام امور میں ولی الاعلیٰ ہے، اور وہ ہر اس چیز پر قادر ہے جو وہ چاہتا ہے۔ وہ پہلے بھی آئندہ بھی ہمارا اور تمہارا سرپرست ہے اور حفاظت فرمانے والا ہے۔ دوستوں، دعائے اللہم کن میں جو شہنشاہ زمانہ جل اللہ فرج شریف کی حفظ و سلامتی کی دعا ہے، اس میں ہم یہی کہتے ہیں ولیم و حافظم، یعنی اے اللہ جل جلالہ تو ہمارے شہنشاہ زمانہ جل اللہ فرج شریف کا ولی و محافظ بن جا، ولی و حافظ ہو جا۔ اس طرح شہنشاہ زمانہ جل اللہ فرج شریف بھی اپنے دعا کرنے والوں کو انہی الفاظ میں دعا فرماتے ہیں کہ اے اللہ تو ان کا ولی و حافظ ہو جا کہ انہیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ دوستوں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ حفاظت دنیا و دین جو فرمائی جاتی ہے وہ رحم دلی اور رحمت کی وجہ سے ہوتی ہے اور فرمائی جاتی ہے، ورنہ ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں کہ کسی عطا کو اکسا سکیں۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ من لا یرحم لا یرحم، جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اس لیے ہمیں بھی اپنی زندگی میں رحم و بخشش کو معمول بنانا چاہیے۔ فقرہ توقیع۔
شہنشاہ زمانہ جل اللہ فرج شریف فرماتے ہیں کہ سلام ہو جملہ انبیاء علیہم السلام پر اور سارے اوصیاء علیہم السلام پر اور مومنین رضوان اللہ علیہم پر، اور ان رحمت و برکات کا نزول ہو اور صلوات ہو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور سلام ہو جیسا کہ سلام کا حق ہے، اور صلوات ہو ان کی پاک آل علیہ السلام پر، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین وعجل اللہ فرجہم بقائمہم صلوات اللہ علیہ ما دام اللہ تعالی قلب در کریم اجل اللہ فرج شریف۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ بسم اللہ۔ ہمارا 5واں باب یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اگلے باب کے لیے مجھے اجازت دیجیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور آخر پہ التجا کریں گے اپنے شہنشاہ پاک کے حضور، الاجل الاجل یا سفینۃ النجات اجل اللہ فرج الشریف، الاجل الاجل یا مع المعین اجل اللہ فرج الشریف، الاجل الاجل یا ملیک المقتدر اجل اللہ فرج الشریف، الاجل الاجل یا ہادی دوران اجل اللہ فرج الشریف۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔